ایمان بھی بہت خطرے میں ہوتا ہے اس وقت، غصے میں طلاق دی جاتی ہے، پھر انسان پچھتاتا بھی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اگر شوہر غصے میں ہو وہ صبر کرے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اگر کوئی عورت شوہر کی تلخیوں پہ صبر کرتی ہے تو اللہ اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور شوہر کبھی بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جناب ایوب کے صبر کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ کتنا اجر ہے اس پر، کتنا ثواب ہے اس پر، لیکن آج یہ چیزیں بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور شادیاں ہوتی تو ہیں لیکن ٹکتی نہیں ہے۔ یہاں بات آئی تو ایک بات عرض کروں گا، حیا کے پردے میں برا نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دل کا درد ہے۔ طلاق کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی ہونے کے بعد، چونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی وہ سب کو سمجھتا ہے۔ میرے ایک بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا بیٹے انسان جیسا ہوتا ہے نا ویسے وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے۔ تم اچھے ہو جاؤ پوری دنیا تم کو اچھی نظر آئے گی، اور اگر تمہارے دل میں پاپ ہے پوری دنیا تمہیں پاپی نظر آئے گی۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ اللہ کے ولی تہجد کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ جا رہا ہے کہیں، تو اس تہجد گزار بزرگ نے دیکھ کے سمجھا کہ ماشاءاللہ میری بستی میں میں اکیلا تہجد گزار نہیں ہوں، بلکہ وہ بندہ بھی تہجد گزار ہے، وہ تہجد پڑھنے جا رہا ہوگا۔ لیکن وہ شخص تہجد گزار نہیں تھا چور۔ اس نے ان کو دیکھا تو وہ خوش ہوا کہ چلیں بستی میں میں اکیلا چور نہیں ہوں، جیسے میں کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہوں ویسے یہ بھی کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہے۔ تو طلاق کی جلدی طلاق کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن اکثر جیسے بلی کی نیت چچڑے میں ہوتی ہے نا ویسے ان کا حال ہے کہ ادھر تکے ادھر تکے ادھر تکے ادھر تکے، فون پہ بات کی، ادھر گلی کا چکر لگایا ادھر گلی کا چکر لگایا۔ شادی سے پہلے ان کا حال اسی طرح ہے جیسے بلی کا حال چچڑے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پھر شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد بجائے پیار محبت کی گفتگو کرنے کے وہ گڑا مردہ اکھاڑتے ہیں۔ سچ بتا، میری قسم کھا کے بتا، قرآن کی قسم کھا کے بتا، تیری ماں کی قسم کھا کے بتا کہ شادی سے پہلے تیرا کس کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ لڑکی ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، گھر جل رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، مہندیاں چھوٹنے سے پہلے طلاق ہو رہی ہے۔ گنبد و مینار کے شہر کا یہ حال ہو چکا ہے۔ گنبد نجات تک نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ دلوں کے اندر اسلام راسخ نہیں ہوگا۔ مسجدیں بنانے سے فائدہ کیا ہوگا جب تک کہ دلوں میں پاپ ہے۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ من کب تک کہ پاپی رہے گا، کب تک اس میں جرائم رہیں گے؟ کیوں گڑے مردے اکھیڑتے ہیں؟ میری قسم کھا، تیری ماں کی قسم کھا، قرآن کی قسم کھا، سچ بتا، کچھ نہیں کروں گا، کچھ نہیں ہوگا، بتا کس کے ساتھ کیا تھا۔ پہلی رات ہے، دوسری رات ہے، محبتوں کی رات ہے، الفتوں کی رات ہے، اور وہاں یہ سارا مہا بھارت مچا ہے۔ ایک لڑکی، اس لیے کہ بچیاں لڑکیاں ایک تو نئے گھر میں ہیں، اکیلی ہیں، نئے چہرے کا سامنا ہے، اور اتنی بڑی قسم وہ سوچتی ہے کہ چلیں بتا تو دینا ہی ہوگا۔ بتا کرنے کے بعد دوسرے دن سے نفرتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ قرآن کی قسم کھا کے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے، اگر وہ قاضی شرع نہیں ہے تو اس کے پاس اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ کو چھپاؤ، اس لیے کہ وہ اسلامی عدالت میں تھوڑی کھڑی ہے۔ حضور فرماتے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔